نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر حرم شریف جائیں، جہاں غار ثور واقعہ ہے وہ بالکل اس طرح سیدھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، میں بھی گیا وہاں پر، تو اگر آپ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ انتہائی مشکل راستہ ہے جو غار ثور کی طرف جاتا ہے، اس کی چڑھائی بہت زیادہ ہے، 5500 فٹ اس کی بلندی ادھر بتائی جاتی ہے، 5500 فٹ۔ تو آپ یہ عشق کی بات ہے نا، یہ محبت کی داستان ہے، یہ عشق کی باتیں ہیں، تو وہ نوکیلا پہاڑ ہے، اب تو کچھ راستہ بن چکا ہے، لیکن اگر آپ اللہ ہم سب کو دوبارہ لے جائے، ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، تو آج تو جائیں تو تھوڑا راستہ بنا ہوا ہے، لیکن انتہائی بلندی پر ہے وہ غار، چڑھتے ہوئے بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عشق کی داستان ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال کو کندھوں پر اٹھا کے اس غار کی طرف سے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، اور میں اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ 3.25 گھنٹے مجھے چڑھنے میں لگے، 3.25 گھنٹے اکیلے، کوئی وزن بھی ساتھ نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی شان پر کہ اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر وہ غار ثور میں پہنچ گئے۔ تو ایک بڑا محبت بھرا واقعہ نظر سے گزرا کہ ایک وقت تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں سے گزرے تو دیکھا جناب مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خشک روٹی کے نوالے چبا رہے تھے، خشک روٹی کے نوالے چبا رہے تھے، اور چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، پسینے کے قطرے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹھہر گئے، مسکرا کے بولے، اے علی، ادھر خیبر کا دروازہ ہے جو کتنے ہی لوگ اسے کھولنے پہ مامور تھے، تم نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے اسے ڈھال بنا لیا، ایک ہاتھ سے اٹھا کر اسے ڈھال بنا لیا، اور تجھے پسینہ بھی نہیں آیا۔ یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے، ایک خشک روٹی کے ٹکڑے ہیں، چباتے ہوئے تیرے چہرے پر پسینہ کیوں آیا؟ تو جناب مولا کائنات نے مسکرا کر جواب دیا، وہ بھی آپس میں یار تھے، دوستی تھی، پیار والی باتیں ہوتی تھیں، پیار والی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ جواب ارشاد فرمایا، تم خیبر کے دروازے کی بات کرتے ہو، مجھے ذرا یہ بتاؤ، بارے نبوت کو تم کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی طرف کیسے چلے گئے؟ بارے نبوت کو تم کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کیسے پہنچ گئے؟ وہاں تو اکیلے بندے کا پہنچنا بڑا مشکل اور محال ہوتا ہے، تم کیسے اللہ کے نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کر چلے گئے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ڈھال بنا لیا تو وہ بھی نبوت کی طاقت تھی، اور اگر تم بھی اس نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی بلندیوں میں پہنچ گئے تو وہ بھی نبوت کی طاقت تھی، وہ بھی نبوت کی طاقت تھی۔ حضرات محترم،